الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کی ذات رزق و روزی دینے والے اور ذرہ نواز پالنے والی ذات ہے، اور اپنی طاقت و اختیار میں اس سے بڑھ کر کوئی قوی نہیں ہے، اور انتقام لینے پر اس سے زیادہ کسی کو طاقت نہیں ہے، اور کوئی اس کی انتقام سے نہیں بچ سکتا. شرک کریں یا کفر کریں یا اطاعت کریں، جو جس راستے پر جاتا ہے اس کے لیے اس کا منزل سامنے ہے. تو فرمایا ایک دنیا ہے اور ایک آخرت بتا دیا گیا ہے آپ کو. آخرت سے متعلق بھی آپ کو بے خبر نہیں رکھا گیا. ہر انسان سے یہ فرمایا گیا، ہر دور کے رسول و انبیاء علیہ السلام نے عامت الناس کو، اپنی امت کو آخرت کی ترغیب دی کہ وہ دائمی جگہ تو وہی ہے. اپنی چند دن والی زندگی اس کی قیمت میں کپا دو، پھر ہمیشہ کے لیے راحت اور چین سے رہو. خوشیاں ایسی کہ کبھی ختم نہ ہو، سعادت ایسی کہ جو کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے. تو فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ. در حقیقت حرث کا معنی کھیت. انسان اسی امید پر اپنی زمین پر فصل لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، سنبھالتا ہے، بے خوابی، بھوک پیاس، سردی گرمی سب کچھ سہ لیتا ہے. تو ایک آخرت کی کھیتی ہے اور ایک دنیا کی. ایک آخرت کی زراعت ہے، ایک دنیا کی. ایک آخرت کی فصل ہے، ایک دنیا کی. من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی آبادی چاہتا ہے، آخرت کی اپنی کشت اور فصل کو حاصل کرنا چاہتا ہے، قیمتی بنانا چاہتا ہے، زرخیز اور حاصل خیز بنانا چاہتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، اس کی ہم اس فصل کو اور اس کی اس ماحصل کو بہت بڑا چڑھا کر اس کو دے دیتے ہیں. نزد زیادہ کر کے دے دیتے ہیں. اور دنیا میں بھی جو اس کی نصیب ہے اسے مل جاتی ہے. اللہ والے بھوکے تو نہیں مرتے، ان کو بھی اللہ رب العزت روزی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے. ان کے لیے بھی تو اللہ رب العزت کی موسموں کی تبدیلیاں آتی ہیں، سردی گرمی، خوشی اور غم. وہی کیفیت جو ایک دنیا پرست اور نافرمان کی ہے، یہ سب کیفیت تو ایک اہل ایمان پر بھی آتی ہے. لیکن نزد لہو فی حرثہ، قیامت سے متعلق جن کی سوچ یہ ہے کہ وہاں ان کے لیے آبادی ہو، تو فرماتے ہیں نزد لہو. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جس کی فکر و ہم و غم، سعی و کوشش دنیا ہے، بس آ جائے، جہاں سے آ جائے، جیسے آ جائے. کسی زمانے میں ہمارے اساتذہ کرام ایک شعر پڑھتے تھے، سناتے تھے محافل کو. خرس باش و خوک باش و موشک دمدار باش.
ہرچی باشی باش لیکن اندکی زردار باش. کوئی خنزیر بنو نعوذ باللہ، کوئی سور بنو، کوئی دم والا چوہا بنو، کچھ بھی بنو، اس سے دنیا کو کوئی کاروبار نہیں، کوئی تعلق نہیں. جو کچھ بنو گے بنو، لیکن کچھ نہ کچھ پیسہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول مشہور ہے، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال ومن ليس عنده المال فعنه الناس قد مالوا. میں نے دیکھا کہ لوگوں نے رغبت کی، اپنے توجہ مبذول کی اس آدمی کی طرف جس کے پاس مال ہو، اور جس کے پاس مال نہ ہو تو لوگ اس کے پاس سے اٹھ کے چلے گئے. فعنه الناس قد مالوا. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. دنیا کی جو طلبگار ہے اس کو دنیا سے بھی مل جاتا ہے جو اس کی نصیب ہے. کم والے کو کم، زیادہ والے کو زیادہ. کرب پتیوں میں اگر آپ جا کر فہرست دیکھ لیں، بہت سارے مسلمان بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات پر مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. اور ان لیول کے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس مال کو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے بندوں اور دین کی دشمنی میں لگا دیتے ہیں. نوتی میں کہتے ہیں اس کو ایک اور مقام، کل نمد هؤلاء وهؤلاء، چاہے یہ ہو یا وہ، سب کو مہلت اور مدد دے دیتے. لیکن جو دنیا کو ہم غم بنا لیتا ہے، دنیا پر جمع رہتا ہے، فما له وما له في الآخرة من نصیب. اس کے لیے پھر آخرت کی جو زراعت اور کھیتی ہے وہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہاں اسے کچھ نہیں ملے گا. اب جہاں تک کہ ان کی شرک اور کفر اور نافرمانیوں کی بات ہے، ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. ہر دور کی مشرکین کو اگر دیکھا جائے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہیں جنہوں نے چھوٹ دی ہو لوگوں کہ جس بات کو اللہ مانے یا نہ مانے ہم نے آپ کو بتا دی. جاؤ، بادشاہ کوئی حکم جاری کر لیتا ہے، اس کی ماتحت کوئی طاقتور وزیر اس کو دبا دیتا ہے، یا اس کو پرے رکھ لیتا ہے، یا اس کو سردخانے میں رکھ دیتا ہے اور اپنے فیصلے کرتا ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو کیا ایسی بات اللہ کے بارے میں بھی ہے کہ جو چیز اللہ نے اجازت نہیں دی ہو اور اللہ کی کسی شریک نے معبودیت میں، شریک نے نعوذ باللہ وہ کہا ہو کہ بس اللہ کی بات چھوڑو، میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، شرک کرو، کفر کرو، ظلم کرو، لوٹ کسوٹ کرو. ولولا کلمۃ الفصل، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ فرماتے اگر یہ میعاد مقررہ نہ ہوتی جو ہم نے ہر ایک انسان کو دے دی ہے، زندگی کا ایک دورہ لیا، اگر یہ بات نہ ہوتی لقضی بینہم، فیصلہ ہو چکا ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہونا چاہیے. باقی یہ ظالم حضرات جو ہیں یہ متوجہ رہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار، درد دینے والے عذاب، جو درد لمحہ بھر کے لیے نہ صرف خاموش نہیں ہوتا بلکہ لمحہ بلمحہ برقرار اور بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ان کیفیات اور حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو. دنیا چاہیے تو یاد رکھیے دنیا میں سے مجھے اور آپ کو وہی کچھ ملے گا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے. آخرت چاہیے تو آخرت کی سعی کرو، دنیا میں بھی آپ کو آپ کی نصیب ملے گی. صرف دنیا چاہیے تو آخرت نہیں ملے گی. جو سعادتیں، نعمتیں، اللہ کی مہربانیاں آخرت میں ہیں، پھر ان سے محروم رہنا پڑے گا. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کے حسنات میں شامل ہو جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ